کو دعوت دینی میں وہی ان کی جو ہے آمریت والی سوچ، آمرانہ سوچ، اور یہ جو انہوں نے جو ظلم برپا مطلب ان کو تو پرانی عادت ہے. جنید صاحب کافی حد تک پیپلز پارٹی بھی اس کا شکار رہی ہے، اور اب ہم جو ہے آپ ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ ان کو بلا لیں اور اگر یہ آ بھی جائیں تو کوئی بہتری کا سلوشن کا راستہ نہیں نکل سکتا. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے جی. اچھا، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. رائٹ. میں آ رہا ہوں بٹی صاحب آپ کی طرف، میں ان سے لے لوں. تبالا صاحب دو آپ کر لیں. 20 دسمبر کو جو 2 روزہ قومی کانفرنس، محمود خان اچکزئی صاحب بہت بڑا نام ہے سیاست کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات میں پھر سب کو ٹرسٹ ہے. پیپلز پارٹی کو یہ بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم منا بھی لیں گے، ناراض ہو جائیں گے، آپ نے ماضی میں منایا بھی ہے. ان کو بلا رہے، آپ کو نہیں بلا رہے، تو یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ اس طرح کی پہلے بھی میٹنگ ہوتی رہی ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اچھا جی ہاں، کیونکہ اس وقت پاکستان دیکھیں، پاکستان میں امن چاہیے، پاکستان کو انتشار کی ضرورت نہیں ہے. یہ میٹنگیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، اور نہیں یہ چڑھائی والی کانفرنس 2 روزہ قومی کانفرنس ہے، قومی تمام کانفرنس جماعتوں کو بلا رہے میں ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو جوڑ کے جو ہے وہ پھر جو ہے نا ایک ریلی کا اور ایک جو ہے نا جلوس کا پروگرام بنائیں گے. یہ پیپلز بات پارٹی کو تو نہیں وہ اپنے ساتھ جوڑ سکتے نا، پارٹی کو وہ تو آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں ہے. سپورٹ کے لیے وہ کرتے ہیں، پہلے بھی دعوتیں دیتے رہے، مگر روک لیں گے آپ انہیں. پیپلز پارٹی پہلے بھی نہیں گئی. پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. بڑی صاحب آپ کو یاد ہوگا، ماضی آپ کے سامنے، آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں ڈائلاگز، اس میں بھٹو صاحب بھی بیٹھے، ایوب خان، شیخ مجیب کا جب معاملہ تھا، اس کے بعد 1977 کے مذاکرات جو ہوئے، جس کے بعد الٹیمیٹلی ماشاء اللہ لگ گیا پی این اے اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات. کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ڈائلاگ کو ترجیح دیتی رہی ہے ماضی میں بھی. بالکل. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ آپ کو تو انویٹیشن آ رہا ہے، بٹ دے آر سیئنگ نو ٹو نون لیگ. دیکھیے آپ لوگ جائیں گے کہ رک جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے، اور پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی ایسے سی سی کے اجلاس کے ذریعے کہ ہم جائیں گے وہاں پر. مجھے امید یہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جمہوریت میں جو ہے ڈائلاگ بہت ضروری ہے تمام فریقین کے درمیان، ملکی مسائل کے لیے، اور ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ جب آپ اگر ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں، تو مطلب نون لیگ کو بھی ان کو انوائٹ کرنا چاہیے. اور نون لیگ کو میں سمجھتا ہوں کہ جب دعوت نامہ ملے تو وہ جائیں اور بیٹھ کر وہاں ڈائلاگ کریں. اچھا مجھے یہ بھی جواب دے دیجیے تاکہ کوئی سلوشن نکلے وہاں سے. بڑی صاحب، آپ بلاول بھٹو زرداری کے کل کے جو بیانات تھے لاہور میں بڑے الارمنگ تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو جیل میں بھی ملنے گئے تھے، حالانکہ وہ تو پی ڈی ایم بنانے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جب جیل سے باہر آئے، انہوں نے ہمارے خلاف بیان بازی شروع کر دی، ہمیں سپیس نہیں دیتے ہیں لاہور میں. انہوں نے بطور خاص اس کا بھی ذکر کیا جس سیٹ سے وہ ہارے تھے اور عطاء اللہ تعالی جیتے تھے. انہوں نے کہا جی اس کو جتوایا گیا، وہاں سے مجھے ہرایا گیا ہے لاہور سے. تو خان صاحب آپ کو اب یقین آ گیا کہ مجھ جیسے دیگر کارکنان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف چینلز پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، یہ بھی کہا 28ویں ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے، کہ حکومت کے حلیف نہیں ہیں، ہم جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو استحکام دینے کے لیے اس کے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں قائم رہیں. آج اگر بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب تنقید کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لیکن بڑی صاحب پہلے دن سے جب بھی کوئی نیگیٹو بات ہوتا ہے، کوئی منفی کام ہوگا، بڑی صاحب اس کو تنقید جو کا ان کی نشانہ الیکشن بنایا. کمپین تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے جس کی طرح سے کرٹیسائز کیا حکومت کو، اور پھر بعد میں انہوں نے معاملات ان کے سیٹل ہو گئے تھے، وہ چپ ہو گئے عوامی مسائل پر. تو یہ ویسے بیان تو نہیں ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے نا. ابھی میں عرض کر رہا کہ ڈائلاگ ہوتا ہے. اگر قائدین آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں اور کسی چیز پر مفاہمت ہوتی ہے. اچھا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 28ویں سن لیجیے، آج انہوں نے کہا کہ میں 28ویں ترمیم نہیں، بس بڑی ترمیم ہو گئی. دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو کانفرنس ہے، قومی امن کانفرنس، جو بھی وٹ ایور یو کال اٹ، اس میں بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جانا بھی چاہیے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم جائیں گے. تو یہ اور مجھے امید ہے کہ جائیں گے جب بھی یہ فیصلہ ہوگا، جب وہ دعوت دیں گے اس کا انعقاد کا. لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی جی؟ نہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی سمجھ لیں اس کو، کہ پاکستان میں جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے ایک ڈائلاگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایک اچھی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں. یہ والا صاحب تو کوئی نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو کل اور آج کے بیانات تھے لاہور میں؟ بڑے وہ تیز و تند بیانات ہیں،
انہوں نے تو صاف کہا کہ جی نون لیگ ہمیں اسپیس نہیں دیتی ہے، اور انہوں نے کہا مجھے ہرایا گیا لاہور سے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہرایا گیا ہے. انہوں نے کہا جس بندے کو جتوایا گیا وہ ظاہر تارٹ تھا جس کو جتوایا ہے. تو یہ بیانات کی حقیقت کیا ہے مجھے بتائیے، اب نہ کہیے گا کہ ہمارے پارٹنر ہیں وہ. نہیں دیکھیں یہ ان کا حق ہے، وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کے اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک جو ہے وہ پارٹی میں اپنی کوئی آواز ایسی ہوگی جس کو انہوں نے مطلب بولا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو برعکس ہیں، ان بیانات کے برعکس ہیں، کیونکہ یہ تمام جو بیانات ہوتے ہیں یہ حقیقت میں جو ہے نا وہ مبنی نہیں ہوتے. سیاسی بیان کچھ پریشر ڈالنے کے لیے بھی عوام ہوتے کو ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ سب مل کر. سیاسی بیان پریشر ڈالنے کے لیے بھی ہوتے ہیں نا. وہ دیکھیں نا عمران خان نے 35 پنچر لگا دیے، تو ابھی ایک ہی بات کر رہے ہیں 35 پنچر. وہ بھی عوام کو بیوقوف بنایا. جی ہاں، اس کا مطلب آپ لوگوں کے بیانات بھی وہی ہیں. یہ جو 2018 میں ہوا آپ کو ٹوٹلی پتا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے کیا کرتی رہی ہے اور اس کے بعد کیا کرتی رہی ہے. مجھے 1997 کا بھی پتا ہے. جی ہاں، میں نے سارے الیکشنز کور بھی کیے ہوئے، دیکھے بھی ہوئے. اور 2002 کو بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کاف لیگ بنی، اسی طرح پی ٹی آئی بنی تھی. نہیں آپ لوگ جب چلے گئے تو کاف لیگ تو بنی آپ تھی. کو 1988 کا نہیں پتا؟ سنیں مجھے پتا ہے 1988 میں کیا ہوا 93 سیٹ کہ پیپلز پارٹی لیڈ لے کر گئی اوور ویلمنگ، اور 93 پہ اسٹک کیا نا. وہاں پر نتیجے بتا دیا اگلے دن ہم نے پنجاب آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں. آپ کو 93 سیٹس پہ ریسٹرکٹ کیا. جی ہاں، لیکن بی بی نے بھی کمپرومائز کیا بعد میں. بی بی نے تو کے لیے حکومت بنا لی نا. دیکھیں نا جو وزارت خزانہ، وزارت خارجہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سینڈر کی تھی. 2/3 اکثریت کی پارٹی کو 2002 میں 13 سیٹوں پہ محدود کر دیا گیا. آپ کی اس کے اچھا نہیں آپ لوگ چلے گئے تھے، کاف لیگ آپ کی لیڈرشپ چلی گئی تھی، پیچھے کوئی نہیں اسی تھا. طرح کاف لیگ بن گئی. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی میں حضور آپ کی لیڈرشپ چلی گئی تھی تو پھر یہاں پہ آپ کی نون لیگ تو ہے نہیں تھی. اس کے بعد دیکھیں نا یہ ابھی پی ٹی آئی ساری پیپلز پارٹی ساری پی ٹی آئی میں چلی گئی. اب پیپلز پارٹی کے پاس بندے نہیں تھے الیکشن میں کھڑے کرنے کے لیے، تو اس میں نون لیگ کا کیا قصور؟ کیونکہ آپ کے پاس بندے نہیں تھے پنجاب میں. کئی سیٹوں پہ دیکھ رہے امیدوار ہی نہیں تھے، کوئی سیٹوں پہ امیدوار ہی نہیں تھے. رائٹ. اس کا جواب 1-9 آنسر دے دیجیے. بندے نہیں تھے آپ کے پاس پنجاب میں. میں کہہ رہا ہوں کہ نام بتا دیجیے کہاں پر ہمارے بندے نہیں تھے. ہر جگہ ہم نے بندے کوٹ کیے تھے الحمدللہ. وننگ ہارسز نہیں تھے نا. دیکھیں وننگ ہارسز کیا مطلب؟ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کوئی وننگ ہارسز نہیں ہوتا. 1988 میں دیکھ لیں، 77 میں دیکھ لیں، 70 میں دیکھ لیں. آپ کہتے تھے کھمبے کو کھڑا کر دے، بھٹو کے نام پہ کھمبا جیتا. 93 تک. تو یہ بعد میں پھر جو آر ٹی ایس کے الیکشن ہو یا پھر آپ جنید صاحب بلا مقابلہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس بندے ہی نہیں ہے کہ کھڑا کر سکے. ابھی بلا مقابلہ ہو گئے. ہاں جی سینیٹر 2024 میں بری طرح ہار گئے تھے. پوری طرح نہیں ہارے تھے، وہ بھی پلاننگ کے ساتھ ہرایا گیا تھا. گورنمنٹ آپ کی بن رہی ہے. نہیں گورنمنٹ کچھ بھی ہو، مگر جو پی ٹی آئی مقتدر حلقوں کے فیوریٹ آپ تھے، پھر اس کو پلاننگ سے کیوں آ گیا؟ پی ٹی آئی کے جو فنڈ دینے والے نا انہوں نے بڑا پیسہ. ہمیں سب کو سچ بولنا چاہیے. یہ بالکل میں سچ بول رہا ہوں کہ ان کو. مجھے صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ بڑ بچتے رہے خان صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات کل سے لاہور میں گورنر ہاؤس میں ہیں وہ، اور جو انہوں نے دیے بڑے الارمنگ ہے. ان کی والدہ کبھی بیانات ایسے دیتی تھی، لیکن یہ بیچارے کبھی دیتے ہیں بیان تو پھر ان کو چپ میرے خیال کروا دیا جاتا ہے زرداری صاحب کی طرف سے. زرداری صاحب نے کبھی بیان نہیں دیے. زرداری صاحب نے کبھی بیان نہیں دیا. بتائیں مجھے آپ. سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے، خوشی کی بات ہے. اندر دی گل دسو تسی انہوں نے ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ قومی کانفرنس ਚ بھی ادھر وہ بیانات نہیں دے رہے ہیں. ڈائلگ کر رہے ہیں اس میں جو ہے ہم اپنے ساتھ جو اپوزیشنز جماعتیں ہیں انہیں جو ہے ہمیں انہیں اپنے ساتھ دیر نہیں کر دی. آپ نے دیر نہیں کر دی اس میں. نہیں دیر نہیں کی. جب بھی کوئی اچھی پولیٹیکل موو ہو تو اسے سہرانا چاہیے. اچھا یہ بھی انویٹیشن محمود اچھے کی طرف سے جا رہے ہیں. محمود اچھے صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، انہیں مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ڈائلوگ کریں، وہ آگے لیڈ کریں. بڑی صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. مجھے بتائیے، آپ سے ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں پھر ان کی طرف جاتا ہوں. یہ جو ریومرز ہیں کو دے رہے ہیں آپ، میں آپ کو بھی زیادہ دے دیتا ہوں. پہلے آپ سے شروع کر دیتا ہوں. شیر افضل مروت اور برسٹر گوہر پاور بلاک بنانے جا رہے ہیں جی. کوئی نہیں ان کے وزراء کہہ رہے ہیں جی. نہیں یہ ایسی ان کی خام خیالی ہے. بیسیکلی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ چیئرمین انہیں بنایا ہے، وہ شریف اللفظ انسان ہے. وہ اتنا ایڈا شریف نہیں جو دو کشتیاں کا سوال ہے. اور خان صاحب کو ان پر پورا اعتماد تھا. لے کے گھومتے رہے ہیں.
खान साहब को जरदारी साहब का झंडा लेकर घूमते रहे हैं। देखें, वो तो सारी जमातें जो है ना, ये तो बड़ी साहब अजीब सारे बात है। रोलिंग स्टोन ने ये तो सारे सारा घूमते रहते हैं। मामला चलते रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पीटीआई खान साहब से है और उनके बगैर तो ये तस्वर ही नहीं है फॉरवर्ड ब्लॉक। कुछ लोगों ने ये कोशिशें करके देख ली हैं, लेकिन अच्छा, वो ऐसा पूरी कोई तरह सीन नहीं नाकाम है। हुए हैं। बट साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसे मैं कहता हूँ केओस है इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से, ऐसे में अवाम के जो हकीकी पहाड़ जैसे मसाइल हैं वो दब कर नहीं रह गए। और इसका साथ ही दूसरा हिस्सा ले लीजिए कि पाकिस्तान में अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी के ना होने की या आने की वजूहात जरा क्विकली बता दीजिए, दरिया को कूदे में बंद कर दीजिए। हाँ साहब, शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझसे किया। मैं खुद बाल के आपको एक सवालिया बात कहकर आपसे ये बात कहलवाना चाहता था और कहना चाहता था जी जी कि आप कौम के जो हकीकी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सेहत है, तालीम है, इन मसाइल को कौन हल करेगा? आप देखें ना, मतलब एक तरफ हमारे सूबे की वजीर आला साहबा फरमाती हैं कि जनाब पाकिस्तान, हमने पंजाब के हर जिले में, हर तहसील में दवाइयां पहुंचा दी हैं मरीजों के लिए, इलाज मुफ्त होगा, सहूलतें होंगी, ऑपरेशन फ्री होंगे, बूढ़ा जाए, जवान जाए, बच्चा जाए, कोई जाए, सबको दवाई मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, पंजाब के 57 बड़े हॉस्पिटल, जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल भी शामिल है, रावलपिंडी से लेकर कायदे मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया हॉस्पिटल तक, सिर्फ 19 अरब 70 करोड़ रुपए उन्होंने दिए दवाइयों के नाम पर या सहूलतों के लिए, ठीक है ना। अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में सिर्फ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 21 अरब रुपया मुहैया किया है ताकि लोगों को इलाज की सहूलतें मैसर हो। साथ ही मैं ये भी गवर्नमेंट में जो आपका बना है वो तो जाहिर है, साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है या उनके वालिद बुजुर्गवार ने अपने जाती खजाने से कौन से हॉस्पिटल बनवा कर दिए थे, कौन से जच्चा खाने बनवा के दिए थे जहां जिनका नाम मरीम नवाज शरीफ हेल्थ सेंटर रख दिया गया है? भाई क्यों? ये कौम का पैसा है। आपसे पहले कितने वज़राए आला पंजाब के वजीर आला रहे हैं, कितने लोग इस पर मुल्क पर सूबे पर हुक्मरान रहे हैं। किसी ने ऐसा नहीं किया कि अपने नाम के साथ हॉस्पिटल को या हेल्थ सेंटर को बना दिया, आपने वो कर दिया। आपने तालीमी इदारे जो है, आपने उनको मतलब जो है बेच दिया। तालीम जो है लोगों के लिए मुयसर नहीं है, लोग तालीम से ये वजूहात हैं कि सरमायाकारी नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये जब आप लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो कैसे कौन आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी मुहैया करें, लोगों को अमन दें, सुकून दें, इज्जत दें, एहतराम दें। जब अमन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली लोग आएंगे यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की आपने। जी वाला साहब, एक तो ये अवाम के मसाइल दब के रह गए हैं, अवाम मुश्किल में है। हम इस डिबेट में जाए बगैर के कौन सा हुक्मरान है कौन सा नहीं है। और ये बता दीजिए कि हम 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, हमारा अपना सरमायाकार बाहर भाग गया, और उसके अलावा हमारे जो ब्रांड्स थे यहाँ पे मल्टीनेशनल बड़ी थी, जैसे कंप्यूटर्स वाले थे, वो भी चले गए, सब चले गए। तो वजूहात क्या है, क्विकली जरा मुझे वजूहात हैं जो साबका घूमते रही हैं, वो तो चली गई ना जी, छोड़ दे। 3 साल में आप पे ट्रस्ट नहीं है उनका। उनके जो फैसले थे उनके असरात तो होंगे ना। सर मेरी बात सुने, उन पे लानत भेज देना। अब 3 साल, 3.5 साल, पौने 4 साल हो गए। देखे ना, लानत ना भिजवाएं, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो चला गया, जैसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आप अपनी बात करें ना, पौने 4 साल में हमें ये बताया जा रहा है कि 100 अरब आ रहा है, 100 अरब डॉलर आ रहा है, हमारे क्यों नहीं आ रही है? हमारे पास हर चीज है, फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? इत्तेसालात से 800 अरब डॉलर नहीं वसूल कर सके हम। पीटीसीएल भेज दिया उनको, हमारी पेमेंटें नहीं आ रही। नहीं, ये जो है ना, कुछ बातें जो है ये बिल्कुल बरक्स हैं आ रही है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, मैशत बेहतर हो रही है, और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट 25 साल बाद यहाँ छोड़ के चला गया। देखे वो सीट वाले चले गए। ये सारे वजूहात जो थी, जो दहशतगर्दी आई पाकिस्तान में दोबारा आई है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, कैसे देखे अमन हो गया था। दहशतगर्दी अफगानिस्तान में, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जो शिफ्ट कराई गई है बॉर्डर खोल के, आपको पता है, उसके बाद जो हालात अभी तक भुगत रहे हैं। वाला साहब, इसमें कहाँ पे हम नाकाम हुए हैं? हमारी खारजा पॉलिसी है की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह देखेंगे दिन ब दिन जो है ना बेहतरी आ रही है, हर इदारे में आ रही है, और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। को मरे भी 40 साल से ऊपर हो
گے وہ بھی کہتا تھا ہم دیکھیں گے, نہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم اب دیکھیں گے. بالکل بہتری آ رہی ہے, معیشت بھی بہتر ہو رہی ہم ہے, جوانی سے بڑھاپے میں چلے گئے. اور آپ دیکھیں حالات کتنے تیزی سے بدل رہے ہیں پاکستان میں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب ہم جو ہے نا وہ جنید اکرم گجر صاحب, کیا وجہ ہے آپ کی یہ آپ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں, آپ کی گورننس پہ بھی لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں جی جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے ملک میں. بالکل ان کی کیونکہ آپ پالیسیوں دیکھیں سے نا مائکروسافٹ ایک کمپنی کا نام لے رہا ہوں, ایسی 20 کا آپ کو لسٹ پوری دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا انویسٹر جا رہا ہے. ابھی جو آپ نے ایپٹما کا صدر چیئرمین ہے, انہوں نے کل کہا کہ جی ہماری ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے حکومتی گندی پالیسیز کی وجہ سے, ٹوٹل بند ہو رہی ہے. ایکسپورٹ جو ہے کاٹن کی وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, بلکہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ الارمنگ حالات نہیں ہے جس میں آپ کو اپنا ظاہر ہے کہ آپ کو انٹیک دینا چاہیے, آپ کو خود کہنا چاہیے حکومت کو کہ ہم پالیسی میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات سر, یہ آپ کی جو ہے اس کا میں ایک آپ کو جامع حال یا اپنی سوچ کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہوں. جب تک کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی نا تب تک اس میں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. رائٹ, آئی ڈو ایگری. اور یہ جب تک ہمیں ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اس کو یہ ایسے جب دیوار سے لگائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ملک میں جو ہے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے, ڈیجیٹل دور ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں تب تک میرا نہیں خیال. دیکھیں آپ اگر دیکھیں کہ جتنے نوجوان ہیں ان کا سب سے پہلا جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں. آخر میں ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں 1-2 منٹ میں جی اس کے اوپر بھی. اس میں یہ مسئلہ ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی کے حوالے سے دوست فرما رہے ہیں, مطلب آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں نا اتنے سالوں سے یہ صوبہ سرحد میں مطلب حکمران ہے, ہمیں تو پورے کیا پاکستان ڈیلیور کیا وہاں پہ, میں نہ بات کوئی کالج بنایا نیا, نہ کوئی یونیورسٹی بنائی, نہ سڑکیں بنائی, جی وہاں نہ کوئی ہاسپٹل بنائے, وہاں میڈیکل کالج بنائے. تو ہم کے پی کے میں کوئی بھی دوسری دفعہ گورنمنٹ نہیں آتی, لیکن آپ کی تو آگے ہماری مسلسل یہ تیسری دفعہ گورنمنٹ ہے, اس میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. تو مہربانی فرمائیں ڈیلیور کریں, ڈیلیور کر رہے ہیں ہم. بڑی صاحب کر رہے کوئی 5 منصوبے بتا دیں, بتائیے صاحب جو آفیشیل ڈیٹا ہمارے پاس ہے کوئی 5 کام تو بتا دیں سر. یہ 13 سال آخری جی کرنے ختم نہ ہو جائے, ٹائم ختم ہو گیا تقریباً. بڑی صاحب جو مارچ 2025 تک ڈیٹا تھا حکومت کا, اس کے مطابق 3.2 ملین لوگ جو تھے وہ پاکستان سے باہر گئے پچھلے 2 سال میں. ٹھیک ہے جی, وہ 2023 سے لے کے مارچ 2025 تک تھے, تو 32 لاکھ بنتے جی. جو ان آفیشیل گئے ان کا ڈیٹا نہیں ہے, وہ الگ ہے, ان میں سے جو بیچارے مر بھی جاتے ہیں, کچھ پہنچ جاتے ہیں. ڈنگی اور ابھی آپ مارچ سے لے کے اب تک لے لیجیے تو تقریباً 9 ماہ ہو گئے, اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آیا. منیمم اینڈ پہ بھی جائیں تو 32 کا میں 35 لاکھ سے تو اوپر ہوگا, 35 سے 40 کے درمیان. ٹھیک ہے جی, جسے ہم عام اسلام میں کہتے ہیں جی برین ہو رہا. کیسے روکا جا سکتا ہے یہ بات؟ اور بہت تیزی, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہی آ جائے گا بات کہ جب تک ہماری حکومت, ہماری ریاست ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے گی, اچھا اس کی بھی سن لیجیے, اس کی بھی سن لیجیے, نہیں دگائے گی یہاں ضرور اس کی بھی سن لیجیے. ادارے سارے پرائیویٹ ورلڈ بینک نے ایک ہفتہ پہلے کہا کہ جی 31% سے اوپر چلا گیا ہے ہمارا جو ہے ان امپلائمنٹ. ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. ذرا ان کا جواب لینے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ حکومت کی ناکام پالیسیاں ہیں, بیڈ گورننس ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اب روکیں گے کیسے یہ جا رہے ہیں مطلب. اور قرض دیکھیں, میں نے ابھی ذکر کیا تھا اتصالات کا, اتصالات کو بیچا گیا, ٹھیک ہے نا, اربوں کو بیچ دیا آپ نے. $800 ارب انہوں نے پے کرنے ہیں 1992 مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے نا, آپ حکومت لے ہی نہیں رہی. سن لیجیے, کیوں نہیں زور لگاتے؟ اس دن ڈاکٹر کیس تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا جی اگر آپ ایک تو 31% سے اوپر وہ لوگ ہیں جو واقعی بے روزگار ہیں اور جو کام ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کو ملا لیں تو 55% ہے. وہ تو جو کام نہیں کرنا چاہتے, خیر ان کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا. آپ اسے تو امپلائمنٹ تو نہیں آپ پرووائڈ کر سکے رہے نا, کوئی بھی حکومت ہو کسی صوبے کی یا مرکزی حکومت. لازمی بات ہے, وہ 51% کو تو نہیں کر سکتے, لیکن کرنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں, لوگوں کو کام کر کے دکھائیں کہ جی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں اور ایماندار ہیں. کیسے روکیں گے اربوں ڈالر تو خود کرپشن کی سود میں ہڑپ رہے جاتے ہیں, چاہے وزراء ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو. لاسٹ منٹ ہے جی میرے پاس جی, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کی جو ہے منتخب ووٹوں سے منتخب حکومت
جس کو عوام منتخب کرے، جب تک جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے عوام سے. جی جی بالکل، جس کو عوام نے منتخب کیا ہو، جب تک وہ اقتدار میں نہیں آئے گی تب تک یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب تک نہیں آئے گی. ان کی لیڈر بھی یہ ہی کہتے قبر میں چلی گئی تھی کہ میرا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے. میری بات تو اب جو ہے آپ کا لیڈر کا بھی وہی انہی کی جماعت نے اپنے جو ہے ہمارے لیڈر کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نانے کا آئین تباہ کر دیا 26ویں 27ویں ترمیم میں ساتھ دے کر. نہیں، اب انہوں نے کہہ دیا 28ویں میں بہت ہو گئی ترمیم. 28ویں میں 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں جو تباہی ہوئی ذرا اس کا ہمیں بتا دیجئے. اب وہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا. چلے ٹھیک کیتا تسی کٹ نہیں ہے اگلے ٹھیک ہے. اب تو دسیا والا صاحب یہ کیسے روکیں گے آپ؟ جی دیکھیں آپ کی ان امپلائمنٹ پریشر جو ہے، اگر آپ اس پہ جائیں جو کام بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں تو 31-32% ہے، ٹوٹل کر لیں تو 55% تک بے روزگاری چلی گئی ہے. تو یہ آپ کیسے لوگوں کو ہجرت کو کیسے روکیں گے؟ ہجرت کو روکا تو نہیں، ہجرت کرنا چاہیے نا بھٹی صاحب. اس کو ہجرت کو مکمل نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں فرار ہے، یہ ہجرت نہیں ہے. اس میں میں وہ پیسے کماتے ہیں، نہ کرو اس طرح یار. یہ جو یہاں پہ بے روزگار ہم آپ بیچارے محنت مزدوری جو کرتے ہیں. ہجرت کر رہے ہیں نا، اس کی لیکن بہت ساری وجوہات چھوڑ کے جاتے ہیں کوئی ایک بچے. وجوہات نہیں ہے. وجوہات کو چھوڑ دیجئے، گورنمنٹ کیسے روک سکتی ہے؟ تمام گورنمنٹ کیسے روک سکتی ہے. دیکھیں ابھی جس طرح پی ٹی آئی نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ حکومت کو سارا کچھ انہوں نے پائی جا رہے ہیں. حکومت کو پرفارم کرنے دیں. حکومت اچھی پالیسی لے کے آئے اور اس کو گورنمنٹ خود چاہتی ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. اس کا مطلب آپ کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جی. ٹائم ختم ہو گیا. تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. بیوز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ ہمارا یوتھ ہے، ظاہر ہے کہ مطلب وائبرنٹ تو ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ریاست کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے بنتی ہے، اس کے ترکیبی کیا ہے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.